بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل برائٹر پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ عظیم شخصیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور یہ مکمل لیکچر مبنی ہوگا حالات زندگی اور ان کی خدمات پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ امام ابو حنیفہ آپ کی کنیت تھی اور لقب آپ کا امام عظیم تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 60 ہجری کو ہوئی اور آپ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ پیشہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا پیشہ کپڑوں کی وہ تجارت کرتے تھے۔ آپ نے بھی اسی ذریعے کو بطور معاش اختیار کیا۔ اصول علم کی خاطر آپ نے مکہ، مدینہ اور یثرب کا سفر کیا۔ چھوٹی ہی عمر میں قرآن پاک حفظ کر کے دیگر امور کی طرف مائل ہو گئے۔ صرف اور نحو، علم الکلام، حدیث اور فقہ وغیرہ علوم اور فنون میں آپ کی قابلیت اعلیٰ درجے کی تھی۔ آپ نے امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کی جانشینی آپ 120 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی اعلیٰ علمی قابلیت کی بنا پر ان کی مسند ان کے سپرد کر دی گئی۔ وفات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 4 برس تک جیل میں رہے اور پھر 150 ہجری کو جیل ہی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ تکفین امام ابو حنیفہ کا نماز جنازہ جیل سے اٹھایا گیا اور اس کی رونق سے متاثر ہو کر ایک روایت کے مطابق 10,000 عیسائی مسلمان ہو گئے اور آپ کا نماز جنازہ 5 مرتبہ کروایا گیا۔ لوگوں کے مسلسل آنے کی وجہ سے آپ کا نماز جنازہ 6 مرتبہ ادا کی گئی۔ پہلی مرتبہ کے شریک افراد کی تعداد 50,000 تھی اور چھٹی مرتبہ کی نماز جنازہ میں آپ کے اپنے شہزادوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تدفین کے بعد بھی 20 روز تک لوگ قبر پر دعا کے لیے آتے جاتے تھے۔ آپ کی وصیت کے مطابق بغداد میں دفن کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات۔ تو آپ کی خدمات فقہ کے علوم پر مبنی تھی اور آپ کو فقہ حنفی سے جانا جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں آپ کو بہت بڑا امتیاز حاصل ہے کہ اس کی ابتدا کسی ایک شخصیت کے اجتہاد سے نہیں تھی جیسے کہ دیگر مکتب فکر کی صورتحال ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 صاحب اجتہاد فقہ پر مشتمل ایک مجلس تشکیل دی تھی اور ہر مسئلے پر اس مجلس میں بحث ہوتی تھی اور پھر کتاب اللہ سنت میں اس کا حل دیکھا جاتا تھا۔ اگر کتاب اللہ اور سنت نبی میں اس کا حل موجود نہ ہوتا تو پھر آپ قیاس اور اجماع کی طرف رجوع کرتے۔ بنیادی ماخذ۔ احناف کے ہاں بنیادی ماخذ فقہ اگرچہ کہ 4 ہی ہے، یعنی قرآن پاک، سنت نبی، اجماع اور قیاس ہے، لیکن اس کے علاوہ احناف کے ہاں استدلال کو بھی زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ فقہ حنفی کے ممتاز فقہا اور ان کی اہم کتاب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب الآثار ہے، کتاب الاخراج وغیرہ ہے۔ الجامع کبیر، الجامع صغیر یہ آپ کی معروف اور ممتاز کتابوں میں شامل ہیں۔ سرگودا یونیورسٹی کا رزلٹ آ چکا ہے۔ جن اسٹوڈنٹ نے رزلٹ نہیں دیکھا وہ ابھی اپنا رزلٹ چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر جن اسٹوڈنٹ نے آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے ترجمہ تفسیر القرآن کا یا 9 کلاس سے ایم اے اسلامیات کا، تو وہ دیے گئے نمبر کے ذریعے مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔